عزاداران سید الشہداء ایام اعزاء ہیں اور آپ سفر عشق کو طے کرتے ہوئے عشق کے کعبہ تک پہنچ چکے ہیں۔ دل جب سے انسان کے وجود میں یہ احساس ہوتا ہے، جب بھی کوئی نام حسین سنتا ہے اس کا دل کربلا کے لیے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے شخص کسی بھی ایج میں ہو، کسی بھی جگہ پہ رہتا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، جس دن اسے حسین سمجھ میں آ جاتا ہے اسے پھر کربلا کھینچنا شروع کر دیتی ہے، اور جب کربلا کھینچتی ہے تو اسے وہ واقعہ، وہ سانحہ، وہ ایک ایک چیز یاد آتی ہے کہ کس طرح خدا کی راہ میں امام حسین نے اپنے پھولوں کو قربان کر دیا۔ خوب آپ بھی یہ منزل طے کر کر آئے اور بہت ہی تھوڑی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے آئے، اور یہ بھی آپ نے اس لیے کی کہ شاید کوئی ذرا سی مشکل کا احساس ہو جائے اور وہ کاروان مجھے بھی یاد آ جائے۔ عزیزان محترم، منزل تک انسان تب پہنچتا ہے جب اس کے سامنے اس کا ہدف اور مقصد واضح ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف صرف یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آئیں اور پھر واپس چلے جائیں، نہیں، امام ہمیں بلا اس لیے رہے ہیں کہ جو بھی ہیں ہم یا جو بھی تھے ہم، لیکن جب آئے تو پھر واپسی میں حسینی ہو کر جائیں۔ یعنی اب آپ کچھ بھی تھے، ظاہر ہے باپ بھی ہے، بیٹا بھی آیا ہے، ماں بھی آئی ہے، بیٹی بھی آئی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب آئے ہیں، لیکن حسین کائنات میں ایک ایسی ایکویشن ہے جو سب پر مشترک حامل ہو سکتی ہے۔ بچہ بھی آپ دیکھیں، بچہ بھی حسینی بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں بعض بچوں کو میں نے دیکھا تھکے نہیں، کہ پاؤں میں چھالے پڑے نہیں، ہم چلیں گے۔ کون سی چیز ہے اس بچے کو تو شاید ابھی اتنا پتہ بھی نہیں ہے، مگر کوئی عشق اس کے وجود میں پیوست ہوا ہے جو اسے کھینچ رہا ہے۔ آپ بہت سارے بزرگوں کو دیکھ لیں کہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب ویسے شاید عام زندگی میں اتنا چلتے نہیں ہیں، مگر نہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا ان کو، کسی سے وہ تعریف نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی تعریف کرے، مگر وہ صرف اپنے مولا کی خدمت میں چند اپنی طرف سے ایک راضی پن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہاں آئے ہیں، یقیناً بلایا گیا ہے، امام ہمیں بلاتے ہیں، لیکن وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نہیں آئے تو کیا امام نے ان کو نہیں بلایا؟ تو نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں آ پایا یا کسی وجہ سے آنا چاہتا تھا اور نہیں آ پایا، میرا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے روایت ہے کہ جو شخص 40 پر نہ جا پائے، امام نے پوچھا صحابی سے، تم 40 پر؟ کہا مولا میں نہیں جا پاتا۔ تو کہا تمہارا دل کہاں ہوتا ہے؟ کہتا میرا دل ہر وقت کربلا کی طرف ہوتا ہے۔ کہا تم کہیں پر بھی ہو اور تم روزے 40 چہلم کے دن اگر امام حسین کی 40 کی زیارت پڑھو اور تمہاری توجہ امام کی طرف، کربلا کی طرف ہو، تو پروردگار چہلم کے دن، 40 کے دن آسمان سے ملائکہ کو بھیجتا ہے پوری دنیا میں، اور جو جہاں جہاں بھی زیارت 40 پڑھتا ہے وہ وہاں سے اس زیارت کو اٹھا کر سید الشہداء کی خدمت میں لاتے ہیں، اور پھر امام حسین ان سب کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان سب کا ثواب یہ لکھ دو کہ یہ سارے کربلا میں موجود تھے۔ تو یہ جو ہم آئے ہیں، مادی طور پر جو آئے ہیں، ظاہراً نظر آ رہے ہیں، اس سے دنیا گھبرا رہی ہے۔ اگر وہ باطن کربلا اگر دنیا کو نظر آ جائے تو دنیا کہاں چلی جائے گی؟ کہ یہاں کروڑ نہیں ہے، اور یہاں پر صرف ایک عالم نہیں ہے، یہاں کئی عوالم ہیں جو امام حسین کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام حسین کے لیے جو رسول خدا، جو میں نے حدیث سرنامہ کلام بنائی، رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچہ آیا، اور بچہ جیسے ہی آیا امام حسین کھڑے ہو گئے، تو کہا یا رسول اللہ، خاتم الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، آپ اس بچے کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بچہ ہے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ حسین ہے، اس کے لیے عرش پہ لکھا ہے
ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی گویا صرف بشریت کی بقا نہیں ہے حسینیت میں، عرش کی بھی تمام مخلوقات حسین ہی سے اپنی بقا حاصل کر رہی ہے۔ یعنی اس معرفت کو درک کرتے ہوئے آپ یہاں امام کی زیارت کریں۔ عزیزان محترم، یقیناً بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جسارت ان کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ ہمیشہ زیارت پر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کئی دفعہ آئے ہوں، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آئے ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے، لیکن دیکھیں زاویے کو تھوڑا سا بدلیں زیارت پہ، کہ میں آیا ہوں، تھکاوٹ بھی ہے، مشکلات بھی ہوں گی، اور بھی مشکلات ہیں سفر کے اندر، 40 ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں مینجمنٹ سے بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کا وجود صرف اور صرف امام حسین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پہ یہ نہیں آئے کہ آپ کو بہت اچھے کھانے کھانے ہیں، آپ یہاں پہ یہ نہیں آئے کہ آپ کا بیڈ بہت اچھا ہو کہ نہ ہو، خود جو کہا ویسا مل گیا۔ اب تو خیر جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ اپنی انرجی کو ضائع مت کریں، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، نفس اور شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ جو صراط کے راستے پر آیا ہے اس کا راستے اس کے ہٹا دیا جائے۔ اب آپ جو اتنی محنت کر آئے ہیں، یقیناً کوئی ایک چیز ایسی آپ سے نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ جو آپ سے آپ کی زیارت کو چھین لے، اور پھر آپ بولیں کہ پھر آپ واپس جائیں اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ زیارت کیسی رہی، تو آپ بولیں گے جی بہت اچھا راستہ تھا، بہت اچھے موقف تھے، بہت اچھا کھانا تھا۔ بولیں گے زیارت کیسی رہی؟ نہیں بہت اچھی جگہ تھی، بہت لوگوں نے خیال رکھا۔ نہیں زیارت کیسی رہی؟ زیارت ہاں میں حرم گیا تھا، یعنی زیارت ہوئی؟ نہیں ہاں وہ میں نے 6 دفعہ زری کو ہاتھ لگایا لوگوں کو دھکا دے کے، یہ زیارت ہے؟ زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں، یعنی آپ ظاہر ہیں میں ظاہر ہوں، مزمور کون ہے؟ خود امام حسین ہے، حضرت عباس ہیں، خوب زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خوب جب تک میری ملاقات نہیں ہو رہی جس سے میں ملاقات ہے، باقی تو سب ویسے ہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے، خوب آگے بولے گا خوب ملاقات ہوئی جس کے لیے گئے، وجود سے احساس ہوا کہ میرے وجود نے امام حسین کو لمس کیا؟ ہاں نہیں کیا۔ پورے راستے میں کہیں احساس ہوا کہ وقع امام میرے برابر میں گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا؟ میری دھیان کہاں تھا؟ وہاں مچھلی ملتی ہے، وہاں یہ ملتا ہے، میں خدا نہ جسارت نہیں کر رہا آپ لوگوں کے سامنے، وہ جو دے رہا ہے وہ اس کا خلوص ہے، اسے سے بڑھ کے دینا چاہیے، جتنا جس کی اوقات اس سے بڑھ کے دے، اور وہ خود کہاں دے رہا ہے؟ امام حسین کی نظر ہے تو دے رہا ہے، امام حسین کرم کر رہے ہیں تو دے رہا ہے، مگر کو ہو سکتا ہے کہ ظاہر امام حسین کی خدمت کرے بغیر امام حسین کی اجازت کے، وہ اپنے اجر کے لیے کر رہا ہے، لیکن مجھے بھی تو کچھ چاہیے، میں لوگوں کو جا کے یہی بتاؤں تو میرے پاس کیا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے یہ ملا، میں نے اپنے وجود سے حرم میں احساس کیا اپنے امام کو، وہ امام کے جو روز عاشوراء تنہا رہ گیا تھا، وہ امام جو آخری وقت میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے رہا تھا، میں نے اپنے وجود سے محسوس کیا کہ وہ صدا آج بھی میرے کان میں ٹکرا رہی ہے، اور میں یہ کہنے آیا ہوں مولا میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، آپ نے بہت دیا، آپ نے اولاد دی، آپ نے گھر دیا، آپ نے زندگی دی، اور اس سے بڑھ کر کیا کہ آپ نے مجھے اپنے گریہ کرنے کے لیے آنکھیں دے دی، میں اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ مگر میں اس دفعہ جو آیا ہوں میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا مولا، میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ میں کیا دینے آیا ہوں؟ میں کیا دے سکتا ہوں عزیزان محترم؟ خود امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ شب عاشوراء جو تاسوعہ 9 محرم کی جو رات ہے 8 اور 9 کے درمیان، امام حسین نے حضرت عباس کو کہا کہ میں تم پر فدا ہوں، جا کر ان سے مہلت لے آؤ 1 رات کی۔ مولا 1 رات کی مہلت؟ ہاں خدا قرآن کی تلاوت پڑھنے والے کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے تینوں اذکار کربلا میں کر کے دکھائے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ایک لسانی ہے یعنی ذکر زبان سے ہے، ایک ذکر قلبی ہے یعنی قلب بھی ذکر کرے، اور ایک ذکر عملی ہے یعنی عمل سے انسان دکھائے کہ انسان واقعاً ذکر کرتا ہے۔ امام حسین نے خیموں کے اندر، راوی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے زمزموں کی آوازیں تھیں۔ امام یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ میں جہاں گھرا ہوا ہوں، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں مشکلات ہیں، مگر میں قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ رہا۔ یہ خاموش پیغام ہے۔ میری زندگی میں قرآن کہاں ہے؟ کتنی قرآن کی تلاوت ہے، کتنا قرآن پہ تدبر ہے، مگر ہم وہ پڑھتے تو بہت شوق سے ہیں کہ مولا کائنات کے سامنے محمد والے محمد صحت و سلامتی امام زمان بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عزیزان محترم، ہم بہت پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات کے سامنے جب دشمن آیا اور سازش کی اور قرآن کو نیزوں پر اٹھا دیا، جبکہ قرآن نہیں تھے، خالی ڈبے تھے، اس پر بھی امام نے کہا کہ تم اس قرآن، یہ جو سامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں، تم میری طرف متوجہ ہو۔ آج ہمارے درمیان میں ناطق قرآن ظاہراً موجود نہیں ہے، امام غیبت میں ہے، تو پھر کون سا قرآن ہمارے پاس ہونا چاہیے ہر وقت؟ صامت قرآن، یعنی قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت ہو، گھر میں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں۔ حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کائنات کی اور عرش کی مخلوقات کو بالکل اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے اندھیری رات میں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوب یہ پیغام ہے عزیزان محترم، یعنی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو قرآن ہی راستہ ہے ہم تک پہنچنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر آج میرے اور آپ کے گھر میں قرآن ہوگا، قرآن کا نظام ہوگا، قرآن کی حکومت ہوگی، تو کل ہم امام زمانہ کو پہچان پائیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ گھروں میں انگلش پوئم پڑھائی جائے، رائمز پڑھائی جائیں بچوں کو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ سب کچھ پڑھائیں، لیکن اگر آپ کے بچے مولانا صاحب ماڈرن ہو گیا، بچوں کو یہ پڑھانا ہے، خوب نعت علی پڑھائیں، آیت الکرسی یاد کھلائیں، قرآن کی چیزیں حفظ کرائیں بچوں کو، لیکن ماں باپ خود کریں گے تو بچے کریں گے، ماں باپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے آج کل کے دور کے اندر۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں امام حسین کی زیارت کرنے آیا ہوں، واپس میں کیا لے کے جاؤں گا؟ مجھے کفن اور چند تسبیح لے کے جانی ہے، میں یہ لے کے جانی ہے، میں نے اور کیا لے کے جانا ہے؟ اور وہ جو پیغام اور مقصد امام حسین جو دے رہے ہیں وہ کون لے کے جائے گا؟ مجھے بتائیں، کون امام وقت کے لیے جو ہے وہ زمینہ ہموار کرے گا؟ کون کرے گا؟ کیوں بلایا ہے کروڑوں کو؟ کیوں کروڑوں کو بلایا جا رہا ہے؟ مگر کہ آج سے کئی سال پہلے تک لوگ آتے تھے؟ نہیں آتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک جابر آیا تھا خالی اکیلا، اس ایک کر خدا نے اتنی برکت دی کہ آج کروڑوں امام حسین کی زیارت پر آ رہے ہیں۔ ایک جابر آیا تھا، لیکن کئی سال صدام کی حکومت رہی، یہاں پر اجازت نہیں تھی کہ کچھ لوگ چلنا شروع ہوئے، چلتے رہے، رستے میں دینے والے بنتے گئے، خود بخود ایک نظام تخلیق ہو گیا۔ یہ کسی نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کو کوئی اور ڈیزائن کر رہا ہے، اسے کوئی اور ڈیزائن کر رہا ہے۔ جو لوگ شروع سے آ رہے ہیں جانتے ہیں، جو کافی سالوں سے آ رہے ہیں، بندے حقیر کو بھی توفیق ہے، کافی عرصے سے پیدل آ رہے ہیں، اتنا نظام نہیں تھا، تھوڑے تھوڑے سے کہیں ٹینٹ ہوتے تھے، ہلکے ہلکے وہ پکے ہوتے گئے، ہلکے ہلکے سسٹم ڈیزائن ہوتا گیا، ہلکے ہلکے چیز میڈیکل، پہلے بہت تھوڑے کیمپ تھے میڈیکل، اب آپ دیکھیں جگہ جگہ پر رستے میں میڈیکل کیمپس ہیں، حتیٰ کسی کا ویل چیئر خراب ہو گئی ہے اس کو بھی کوئی صحیح کر رہا ہے، یعنی کتنا نظام اسٹرکچرائز ہوتا جا رہا ہے، یعنی آنے والا اپنی آمادگی کا اظہار کر رہا ہے، محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد۔ یعنی کوئی خبر ایسی ہے جو مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس راستے پر تم آ رہے ہو،
تم اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتے، تم خاک پر بیٹھ جاتے ہو، تمہارا تھوڑا سا سامان تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جو ملتا ہے کھا لیتے ہو، جو پینے کو ملتا ہے پی لیتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، کوئی پیچھے رہ جائے اس کو آگے، کوئی ویل چیئر پر ہے، کوئی بچہ ہے، یعنی اس شہر کی، جس شہر میں کہ جس کو فارابی نے، افلاطون نے، سب نے جو ہے وہ شہر موصل نام دیا، ایک ایسا شہر کہ جہاں پر سب آرام، وہ جگہ کہ جہاں پر امام کی حکومت ہوگی، وہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں گے۔ اس شہر کی، اس حکومت کی چھوٹی سی مثال یہ راستہ ہے، یہ چھوٹا سا راستہ ہے، یہ اسی کی مثال ہے کہ یہاں پر بغیر رنگ اور نسل کے لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں سکھایا جا رہا ہے کہ آنے والی حکومت میں تمہیں اسی طرح رہنا ہے؟ یہی راستہ ہے جو ظہور تک جائے گا، یہ یاد رکھیے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن یقیناً جب بلایا جا رہا ہے تو شرائط بھی سخت ہیں۔ پہلی چیز، امام نے اپنے ذکر سے قرآن کی تلاوت کی شب عاشورہ۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم نے خیموں میں چند حالتوں کے علاوہ لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا؟ یا قیام میں تھے، یا قعود میں تھے، یا بیٹھے ہوئے تھے، یا رکوع میں تھے، یا سجدے کی حالت میں تھے، یعنی اپنے پورے وجود سے ذکر الہی میں مشغول تھے۔ یہی ہمارا کام ہونا چاہیے عزیزان محترم، جو ان دنوں میں یہاں آئے ہیں، یہ پوری کوشش کریں، زیارت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یقیناً حرم میں رش ہے، مگر جتنا وقت ملے حرم کے اندر جائیں، زیارت کریں، لیکن اصرار نہ کریں، دھکا نہ دیں لوگوں کو، اس بات پر نہ رہیں کہ میں نے کتنی دفعہ زری کو ہاتھ لگایا، اور اس بات پر افسوس نہ کریں کہ میرا تو زری پہ ہاتھ ہی نہیں لگا، میں تو پہلی دفعہ آیا تھا۔ کوئی افسوس نہ کریں، امام کو سلام زری کا محتاج نہیں ہے۔ امام کو تو آپ اپنے گھر کی چھت سے بھی سلام کریں تو امام جواب دے دیں گے۔ ہاں، اپنے وجود کو جتنا قریب کر سکتے ہیں لے جائیں، اور اس چیزوں کو یاد کریں کہ جس وقت میں میرا امام غربت کے عالم میں تھا، اس کو یاد کریں، اور اپنے دل سے امام سے بات کریں، امام سے بات کریں کہ، اور اس امامت کو سمجھیں کہ جس کے لیے ایسے لوگوں کو امام نے اپنے گرد جمع کرایا تھا، اور یہ بہت بڑی مثال تھی۔ حبیب ابن مظاہر روز عاشورہ سوال کر رہا ہے امام حسین سے۔ کیا سوال ہے؟ معرفت۔ کہا مولا میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے موت آنے والی ہے یا میں مر رہا ہوں تو میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے، میں اپنی معرفت کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ کیا سوال کیا حبیب نے؟ کہا مولا آپ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ تمام معرفت ہے، نہیں پتا تو ہو کہ آپ کا امام کیا ہے کائنات کے اندر۔ کہا امام فرماتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، اور زیارت جامع کبیرہ کا بھی جملے ہے، فراز ہے کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم نور کی حالت میں عرش پہ تھے، نور تھے۔ اور کہا مولا تو پھر آپ کی خوراک کیا تھی؟ کہا ہم تسبیح اور تمجید کیا کرتے تھے۔ ان نوروں نے ملائکہ کو تسبیح سکھائی ہے، یہ نور کی حالت میں تھے۔ وہ ظاہر ہے نور کی حالت تھی، اور جب بشریت کے لبادے میں آئے ہیں تو یقیناً نہ وہ خدا ہے نہ وہ ہم جیسے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو کہیں آگے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال جتنی بھی کوشش کر لیں، باطل باطل، یہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا، سب سمٹ جائے گا، پریشان نہ ہوا کریں۔ اصل حق کی طرف رہیں، اور حق عملاً اظہار کرنا ضروری ہے۔ کوئی عقیدہ بھی انسان رکھتا ہو، اگر اس کا عمل، اس کے اظہار اس کے وجود سے نہ ہو تو پھر عقیدے کا کیا فائدہ؟ میں عقیدہ صرف مسجد میں واہ واہ کرنے کے لیے کروں، واہ واہ کہاں لے کے جائیں گے آپ کو؟ آپ کی کیا واہ واہ آج یمن کو بچائے گی؟ آپ کی واہ واہ نے سیریا کو بچایا؟ آپ کی واہ واہ نے جو ہے وہ کربلا کو بچایا؟ یہ جوانوں کا خون تھا ان عراقیوں کا کہ جنہوں نے جا کر اپنی راہوں کو قربان کیا اور داعش کو اس ملک سے باہر نکال کر پھینکا ہے۔ یہاں واہ واہ نہیں تھی، یہاں عملی اظہار تھا کہ یا امام حسین آپ کے راستے پر لوگوں نے اس وقت گردنیں کٹوائیں، ہم بھی آج آپ کے راستے پر اپنی گردنیں کٹوائیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وہ معرفت میں اضافہ کرے. دور علی کے دشمن دور بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. خوب عملی اظہار ضروری ہے. خوب ضروری نہیں ہے کہ بس ہم سب بھی یہی کریں. نا ہمارے لیے عملی اظہار کو ہندوستان، پاکستان یا ویسٹ یا امریکہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہم اپنی فیلڈ میں کوئی ایسا کام کریں کہ جو امام زمانہ کی بحث کر سکیں. چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے اسکول سسٹم ہو، چاہے سٹی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے آئی ٹی ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے میڈیا ہو، کچھ بھی ہو. اپنے وجود کا اظہار کریں کائنات میں. خوف کیسا ہے؟ آپ کا امام وہ ہے کہ جس کی مرضی سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے دنیا سے ڈرے. ہم امریکہ سے ڈرے، ہم اس سے ڈرے، ہم اسرائیل سے ڈرے. آپ کا وجود ایسا ہے کہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، خوف میں ہے کہ یہ حسین کون ہے جو کروڑوں کو کھینچ رہا ہے. وہ خوف میں، وہ پریشان ہے، اور اسی کی یہ پریشانی اسے صبح شام سونے نہیں دے رہی ہے. اسے کہے گا کہ یہ تو حسین وہ تھا جو 1400 سال پہلے وہ کروڑوں کو کھینچ رہا ہے، اور وقت کا حسین جس دن آ گیا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ پریشان ہے، اس لیے وہ اتنی محنت کر رہا ہے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں. افسوس ہوتا ہے. یعنی اتنا اسٹرانگ عقیدہ جس کے پاس ہو، اتنی معرفت جس کے پاس ہو، وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ نہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک عمومی طور پر کہہ رہا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس پورے 2 مہینے کو ضائع کر دیتی ہے. اور دشمن چاہتا ہے یہی ہے کہ یہ مقصد امام حسین کو نہ پائے. عزیزان محترم، میں یہاں کو تعارف تکلف کے لیے نہیں آیا. مجھے میرے اوپر بڑا پریشر ہے. کس کا پریشر ہے؟ کہ میں یہاں عباس کے روزے کے قریب مجلس پڑھوں اور میں بیٹھ کر آپ کو کوئی اور باتوں میں گھماؤں. نہیں، میری سوال ہے، میں نے حاضری دینی ہے. مولا نے مجھ سے پوچھنا ہے، ہم نے تمہیں منبر دیا تھا، کیا کیا تم نے اس کا؟ میں واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج معاشرے میں فتنہ اور فساد منبر سے پھیل رہا ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم سننے والے ہیں. سننے والے ہیں. وہ آپ سننا چھوڑ دیں. کس کو سنائیں گے وہ؟ کیونکہ ہم سنتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے واہ واہ کرنے میں. کوئی چیزیں ہم خود سب سے زیادہ شیئر کرتے ہیں. اب آپ خود بابصیرت ہو جائیں. ایک شخص جب کھڑا ہوتا ہے، ایک شخص بہت دور نہیں ہے، قریب کی بات ہے، ایک خمینی کھڑا ہوا اور پوری دنیا کو بدل دیا اس نے. ایک خمینی نے. تو مگر کیا امام خمینی کے پر لگے ہوئے تھے، یا امام خمینی کوئی اور مخلوق تھے؟ میں اور آپ اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. خدا نے مجھے قلم دیا ہے، خدا نے مجھے زبان دی ہے، خدا نے مجھے فکر دی ہے. نہیں مولانا صاحب، مجھے اس سے کیا، کچھ بھی ہوتا رہے. میں تو مجلس میں ثواب کے لیے جاتا ہوں. ثواب لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ کہاں جائیں گے ثواب؟ یعنی عجیب عجیب لوگ. ممبر تو میں کہنا بھی نہیں چاہیے ان کو جن پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں کر کیا رہے ہیں؟ 2 مہینوں میں ہماری قوم ایسی ہو کہ ہمارا جوان 2 مہینوں کے بعد یہ کہے کہ میں علی اکبر بننا چاہتا ہوں، بچہ کہے میں حضرت قاسم بننا چاہتا ہوں، ہماری بہنیں کہیں میں زینب بننا چاہتی ہوں. مگر کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم مسجد میں کچھ اور، امام بارگاہ میں کچھ اور، بازار میں کچھ اور ہیں، گھر میں کچھ اور ہیں، اسکول میں کچھ اور ہیں، کاروبار میں کچھ اور ہیں. یہ حسینیت ہے. اس لیے آپ آئے ہیں امام کو برسہ دینے. مولا بس میں چومنے آیا ہوں، مولا بس میں جا رہا ہوں. اس لیے بلایا امام نے. زیارت 40 میں ہم پڑھتے ہیں کہ مولا میں آپ کی اطاعت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو اپنی جان دینے آیا ہوں، اور مولا میں آپ کے گرد یعنی آپ کی نصرت کرنے آیا ہوں. یعنی نصرت یعنی مدد کرنے آیا ہوں. میں کیا مدد کروں گا میں؟ یہ آپ سب کو اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے کہ یہ جو میں یہاں سے واپس جاؤں گا، میں امام کی کیا مدد کروں گا یہاں سے جانے کے بعد؟ یہ آپ کو خود کو، آپ کو ایک ایک آدمی کو نہیں بتایا جا سکتا. آپ کہاں سے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. آپ کی زندگی کی شرائط کیا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. اگر صلاحیت نہیں ہے تو مانگیں. یہاں سے نہیں مانگیں گے تو اور کہاں سے مانگیں گے صلاحیت کو؟ اگر حضرت عباس سے وفائے امام زمانہ نہیں مانگیں گے تو اور کہاں سے مانگیں گے؟
قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات. خوف نہیں کھائیں، کسی کا خوف نہیں ہے. کس کا خوف؟ مگر حسین کو جو مانتا ہے اسے کسی کا خوف ہوتا ہے؟ وہ یا امام حسین کو ماننا چھوڑ دیں. اگر اتنا ہی خوف ہے روزی کا، روٹی کا، رزق کا، اور مولویوں کو خاص طور پر اپنے ممبروں کا خوف ہے کہ بلائے گا کوئی نہیں، تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا اس ممبر پر. حسین تو وہ ہے کہ جس کے راستے کی پہلی شرط شہادت ہے. پہلی شرط شہادت ہے. اگر امام کو سید الشہداء مانتے ہو، یعنی شہداء کا سردار مانتے ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے سردار کو شہید کیا جائے تمہیں کچھ نہ کیا جائے؟ سردار شہادت ہے. میں انگلی کٹوانے پہ راضی نہیں ہوں اور امام کی گردن اتارنے پر گریا کرتا ہوں. علی اصغر پہ ساری زندگی گریا کرتا رہا اور میں اپنا بیٹا، میرا بیٹا تو ڈاکٹر انجینئر پڑھے، آکسفورڈ میں جائے گا. نہیں میرا. کس علی اصغر پہ گریا کرتے رہے ساری زندگی؟ وہ 13 سال کا بچہ روزے شب عاشورہ. کہا چچا میرے بارے میں کچھ نہیں بتا. کہا بیٹا موت تمہارے لیے کیا ہے؟ یعنی آپ معرفت ہے نا. یہ کیوں نہیں اٹھے تھے ہم لوگ حضرت قاسم کی؟ جب ہم مصائب سنتے ہیں حضرت قاسم پہ ہمیں صرف مہندی یاد رہ گئی حضرت قاسم کی، اور کوئی بات کر دے تو آپ کو یہ کر کیا رہے ہیں ہم؟ یعنی حضرت قاسم نے اپنے بدن کے ٹکڑے اس لیے کروائے تھے. کیا کہا حضرت قاسم نے؟ کہا بیٹا موت تمہارے لیے کیا ہے؟ کہا چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. عزیزان محترم، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ روز عاشورہ حضرت قاسم دیکھتے رہے کہ لوگ اجازت لے کر جائے جا رہے ہیں مگر حضرت قاسم کو اجازت نہیں مل رہی ہے. نہ جانے کیا وجہ تھی. بعض نے اس کیفیتوں کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہ جب بھی حضرت قاسم کو میرے مولا حسین دیکھتے ہوں گے بھائی یاد آتا ہوگا، اور بھائی یاد آتا ہوگا تو بھائی کی نشانی یاد آتی ہوگی. اپنی اولاد کو دے دیا اور اس کو کہا کہ نہیں یہ تو یتیم ہے، میں اسے کیسے بھیجوں. مگر وہ بھی حضرت قاسم امام حسن کی اولاد تھی، یزدانی ہاشم تھا. آیا اتنا گریہ کیا. آیا مقتل کے جملے ہیں کہ جب اجازت نہیں ملی نا تو کیا کیا؟ اللہ اکبر. کبھی ہاتھوں کو چوما، کبھی پاؤں کو چوما. چچا اجازت دے دے مجھے. اللہ، عشق شہادت. کہا امام حسین نے قاسم کو گلے لگایا. مقاتل میں ہے کہ دونوں نے اتنا گریہ کیا دونوں بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہو گئے. مقصد میرا نہیں تھا حضرت قاسم کے مصائب پڑھنا، لیکن بہرحال اب حضرت قاسم سے توسل کریں عزیزان محترم کہ خدا ہمارے اولادوں کو حضرت قاسم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اجازت ملی، گئے. آپ نے مصائب سنتے رہتے ہوں گے، مصائب سنے عزیزان محترم. بس میں ایک جملہ کہوں گا اور پھر میں آگے بڑھوں گا کہ جب حضرت قاسم نے آخری وقت میں امام حسین کو آواز دیا، آئے غربت میرے امام کی، میرے مولا کو جو پہنچنے میں وقت لگا حضرت قاسم گر چکے تھے. دھول جب ٹھنڈی تو نیچے بیٹھی تو میرے حضرت قاسم خاک کربلا میں ہے، اور وہاں میرے مولا نے جو جملے ادا کیے وہ کیا کہا بیٹا بہت سخت ہے چچا کے لیے کہ اسے پکارا جائے اور وہ نہ آئے. اجرکم اللہ. آزاداران محترم، یہ وہ ایک مصیبت نہیں ہے کربلا میں. آپ نے سنا نا مصائب تو آپ نے سنے، آپ سنتے آ رہے ہیں. بس میں تھوڑا سا کیفیتوں کا ذکر کرتا ہوا اجازت چاہوں گا. آزاداران انشاءاللہ آپ جلوس لے کر جائیں گے، ماتم کیجیے گا، گریہ کیجیے گا. اپنے سب کو جنہوں نے سلام کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا ہے، سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہو جائے گا. اب پہلی دعا ظہور امام زمان ہونی چاہیے اور کوئی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا، وہی ہے جو حضرت سیدہ کے دل کو ٹھنڈا کرے گا، وہی ایک آنے والا ہے. ہاں آزادان، کیفیت کیا ہے؟ آپ رستے میں آئے نا، آپ کو لوگوں نے پانی دیا، ٹھنڈا پانی. اگر کچھ نہیں تھا تو کسی نے آپ کو ٹیشو پیپر دے دیا. جوتے آپ کے صاف کر رہے تھے،
ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ میرا بیٹا تھا، پہلی دفعہ آیا واک کرتے کرتے بچہ ہے، معصوم ہے نا، دل سے اس نے ایک بات عجیب سی کہی رستے میں. کیا کہتا ہے؟ بابا ہمیں تو اتنا سب کھانے پینے کو مل رہا ہے. کہتے بابا میں نے تو سنا ہے کہ جو کاروان تھا ان کے تو ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. محترم ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور جب پانی مانگتے تھے نا تو پانی گرا دیا جاتا تھا اور تماچے ملتے تھے. میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جو سارے راستے. سب سے بڑا پرسہ امام حسین کو 40 میں حضرت سکینہ کا یاد رکھیے گا. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بچی جو کربلا سے گئی ہے نا، میں اور آپ تو آ رہے ہیں نا کربلا، خدا آپ کو لاتا رہے. وہ بچی جب کربلا سے گئی ہے نا تو واپس نہیں آئی ہے، آج تک شام کے زندان میں ہے. ارے وہی جو زندان میں یہ کہتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. کہا بھیا کیا ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے؟ ہاں یہی تو تھا کہ جب میری بچی کو وہ سر لا کر دیا تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ بچی نے جب سر لیا نا تو بڑے عرصے کے بعد سر ملا تو بچی نے سر سے گفتگو کی، ارے بابا یہ آپ کے ماتھے پر زخم کیسے لگے؟ ارے بابا یہ آپ کے بالوں میں خاک کیسے آئی؟ ارے بابا، اور پھر بیان کرتی جاتی ہے، پوچھتی چلی جاتی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے پڑے. ارے بابا یہ کہتے آزاداران محترم خاموشی ہو گئی. اب جا کر کیا دیکھا کہ ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے آج بھی عباس کے علم میں وہ رکھا ہوا مشکیزہ سکینہ کی یاد دلاتا ہے کہ عباس جہاں بھی تمہارا ذکر ہے وہاں سکینہ کا ذکر ہے. ارے مولا عباس معاف کیجئے گا، بس میں اتنا آپ سے گزارش کرتا جاؤں گا، امام زمانہ کا جملہ اور التماس دعا. آزاداران محترم میرا وقت کا امام اس بچی کے لیے کیا کہتا ہے میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو کربلا سے کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے.